تمہاری ہمت کیسے ہوئی گارڈز اور گاڑی کے بغیر یوں اکیلے گھر سے نکلنے کی؟ کاشان ملک اسے بازوؤں سے پکڑتے اپنی گاڑی میں بٹھاتے دھاڑا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے نکاح میں آئے اسے 1 ماہ ہوا تھا، اور پہلے دن ہی اس نے محمل کو دھتکارتے ہوئے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا اور بہت جلد طلاق دے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ ساری زندگی سوتیلی ماں کے ظلم سہتی رہی، اور پھر سوتیلی بہن کے بھاگ جانے پر اس کا نکاح کاشان ملک سے کر دیا گیا، جو اس کی سوتیلی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، اور اب وہی ظالم شخص اس پر حق جتا رہا تھا جس نے 1 ماہ سے اس کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ پلیز میرا بازو چھوڑ دیں، وہ خوف سے کانپتی بولی تھی۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسز کاشان، مرتے دم تک تم کاشان ملک کی جنونی قید میں رہو گی۔ گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے کے بیچوں بیچ وہ ایک دم ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے وہی سادہ مگر نفیس جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو اصل میں اس نے بہن کی شادی کے فنکشن کے لیے خریدا تھا، مگر اس کے سر پر جو بھاری بھرکم زرق برق کام والا دلہن کا دوپٹہ اڑایا گیا تھا اس نے اسے ایک دلہن کا روپ دے رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا، اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ یہ کمرہ، یہ پھولوں کی سیج، جہاں آج اس کی سوتیلی بہن کو ہونا تھا، آج وہاں وہ خود بیٹھی تھی۔ خوف اس کے وجود پر پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کس موڑ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنے مستقبل کا تصور بھی لرزا رہا تھا۔ دفعتاً دروازے کے کھلنے کے کلک کی آواز سے اس کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا۔ چند لمحے پہلے تک جو شخص اس کا ہونے والا بہنوئی تھا اب اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کاشان ملک، جس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات تھے، بیڈ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر تاثرات مزید بگڑے۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ گھونگھٹ گرائے محمل کا وجود خوف سے کانپا۔ وہ اس کے سر پر کھڑے نفوس سے مخفی نہیں تھا۔ کاشان کے چہرے پر غصے اور نفرت کے سائے مزید گہرے ہوئے تھے۔ آج کا ذلت آمیز دن پھر سے ذہن بن کر پورے بدن میں دوڑ گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس بیڈ پر بیٹھنے کی؟ اس کی بھاری اور سرد آواز کمرے کی فضا میں گونجی۔ ساتھ ہی کوہنی سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے اٹھایا، کھینچنے سے دوپٹہ ڈھلک کر زمین بوس ہوا۔ محمل کی خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھی، اس کی آنکھوں میں چھلکتا خوف، کرب اور اس کے جسم میں ہوتی کپکپاہٹ سب کاشان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھا۔ کاشان کی گرفت ڈھیلی ہوئی مگر صرف ایک پل کے لیے، پھر گرفت پہلے سے بھی سخت ہوئی جس سے محمل کے چہرے پر تکلیف دہ تاثر ابھرا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل بول سکی۔ کاشان کی گرفت لمحہ بلمحہ مضبوط ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کرخت لہجے میں بولا، جس طرح تمہارے گھر والوں نے مجھے بے عزت کیا تم اس کا تاوان چکاؤ گی۔ تمہاری بہن نے مجھے ٹھکرایا تھا نا، اب تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اسے اس کی بھاگی ہوئی بہن کے تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے محمل کے بازو کو چھوڑا۔ محمل اس اچانک جھٹکے کو برداشت نہ کر سکی اور بری طرح لڑکھڑائی۔ فرش پر گرتے ہوئے اس نے پاس پڑے ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا۔ اب وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، بکھرے ہوئے بالوں اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ کاشان کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے ایک ظالم سنگ دل حاکم کی طرح کھڑا تھا، ایک ایسا شخص جس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، اگر کچھ تھا تو صرف انتقام کی آگ۔ کمرے میں اب مدم مدم سسکیوں کی آواز ابھر رہی تھی جو بیڈ پر لیٹے کاشان کی بے چینی کا سبب بن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں کہیں اندر اسے ملال تھا اپنے رویے پر، مگر صرف ایک پل کے لیے ہی۔ پھر اس کا چہرہ سپاٹ ہر تاثر سے عاری ہوا۔ بند کرو یہ میلو ڈرامہ، تمہاری یہ سسکیاں اور یہ آنسو میرے دل کو نہیں پگھلا سکتے، مجھے تمہاری آواز سننا بھی گوارا نہیں۔ خاموش رہو، آواز نہ نکلے تمہاری۔ آواز میں کرختگی کے ساتھ تلخی بھی موجود تھی۔ محمل جو پہلے ہی درد اور خوف کی شدت سے نڈھال تھی، کاشان کے ان الفاظ پر مزید خوفزدہ ہوئی۔ کاشان کی بے رخی اور تضحیک نے محمل کے دل پر گہرا زخم لگایا تھا۔ وہ مزید رو کر خود اس کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو بازو میں دبوچ لیا اور اپنا سر ان کے درمیان چھپا لیا۔ وہ اپنے گلے میں ابھرتی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ ہر سسکی اس کے سینے میں ایک کسک بن کر اٹھ رہی تھی، مگر وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر خاموش رہنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کاشان کے لیے یہ سب محض ایک دکھاوا تھا۔ اسے یقین تھا محمل بھی اپنی بہن کی طرح صرف اسے ہلکے کردار کی ہی ہوگی۔ وہ صفاق بنا آنکھیں موند کر ان پر بازو رکھ گیا، جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ کمرے میں اب اداسی بھری گہری خاموشی تھی۔ کرب، اس تنہائی اور مسلسل خوف نے محمل کو جسمانی اور ذہنی طور پر نڈھال کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود غنودگی میں اتر رہا تھا۔ جسم کی تھکاوٹ اور دماغی بوجھ نے اسے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھی۔ گھٹنوں میں سردیے اسی فرش پر بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند کی تاریکی میں ڈوب گئی اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ صبح کے روشن آغاز پر کاشان کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے کپڑے درست کرتا ہوا اٹھا۔
ایک سرد نگاہ اس طرف ڈالی جہاں محمل رات بھر پڑی رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی انداز میں گھٹنوں میں سردیاں ساکت بیٹھی تھی۔ کاشان کو لگا یہ اس کا کوئی نیا ڈرامہ ہے، شاید اسے یہ جتانا مقصود تھا کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ کب تک کاشان ملک کے سخت رویے کے پیچھے انا ہے یا فکر؟ کیا وہ محمل کو طلاق دے دے گا یا پھر قسمت جوڑ دے گی دونوں کو ایک ہی بندھن میں؟ یہ جاننے کے لیے تو آپ کو پوری سٹوری پڑھنی پڑے گی نا۔ ویسے اب تک آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے اور کون سا ڈائلاگ آپ کا بہت ہی فیوریٹ ہے اور سین کون سا آپ کو پسند آیا؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ لیکن محمل کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کاشان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جھنجھلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اٹھو لڑکی، میں کہہ رہا ہوں اٹھو، تمہاری یہ خاموشی اب مجھے غصہ دلا رہی ہے۔ اس کے ہلانے سے محمل کا سر بے جان ہو کر ایک طرف ڈھلک گیا۔ کاشان کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے تیزی سے اسے پلٹا کر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں نیم وار تھیں۔ وہ اپنے حواس میں نہ تھی۔ کاشان کے اندر کا غصہ اچانک ایک انجانے خوف میں بدل گیا۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جس کا اعتراف وہ خود سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پکارا، سنو لڑکی اٹھو، کیا مذاق ہے یہ، آنکھیں کھولو۔ محمل کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ کاشان بری طرح بوکھلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ چند گھنٹے پہلے تک جو لڑکی اس کے سامنے رو رہی تھی وہ اب اتنی بے جان کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے میز پر پڑے پانی کے گلاس کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً گلاس اٹھایا اور اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں کے ذریعے اس کے چہرے پر چھڑکا۔ پانی کی بوندیں اس کے سفید چہرے پر موتیوں کی طرح چمکی، مگر محمل کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ کاشان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ اسے مسلسل پکارے جا رہا تھا، لڑکی آنکھیں کھولو، میں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اس وقت سب بھلائے وہ اس کے لیے پریشان تھا۔ اسے بے جان دیکھ ایک شدید گھبراہٹ جنم لے رہی تھی۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا، کیسے اس نے ایک نازک وجود کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے پھر سے پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کے چھینٹے محمل کے چہرے پر پڑے تو ایک لرزش اس کے وجود میں دوڑی۔ اس کی بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اسے اپنے اوپر جھکا ہوا کاشان دکھائی دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ کاشان کی آنکھوں میں نفرت کی جگہ اس کے لیے فکر مندی تھی۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی ہوئی پیچھے ہٹی اور بیڈ پر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کاشان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو کل رات تک تھی۔ محمل نے کچھ کہنے کی بجائے بس خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی پھلوں کی ٹوکری سے ایک سیب اٹھایا اور محمل کی طرف بڑھایا، یہ کھا لو، شاید کمزوری کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا انداز اب بھی روکھا تھا مگر اس میں ایک غیر متوقع نرمی بھی موجود تھی۔ محمل کی آنکھوں تحیر زدہ انداز میں پھیلی۔ وہی شخص جو کل رات تک شفاق بنا ہوا تھا اب اچانک اس پر مہربان ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کاشان کی نظریں محمل کے چہرے پر پڑیں اچانک اسے وہی پرانی یادوں کا بوجھ محسوس ہوا۔ یکلخت اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ فکر مندی پھر سے ایک سرد مہری میں بدل گئی۔ اس نے سیب واپس ٹوکری میں پٹک دیا اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ محمل آنکھوں میں ویرانے لیے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے کاشان ابھی غصے میں باہر نکلا تھا۔ اس کے دل میں کاشان کے لیے افسوس بھری نرمی ابھری۔ اس کے رویے سے اسے یہی خیال آیا کہ کاشان برا انسان نہیں ہے، وہ تو بس اس کی بہن کے دھوکے کے سبب زخم خوردا ہے۔ اس کے ساتھ رواں رکھا گیا رویہ اس زخم کا نتیجہ ہے جو اسے ملا ہے۔ شاید مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اس میں نہ تو میرا قصور ہے اور نہ ہی وہ قصوروار ہے، بس حالات نے دونوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس کا ذہن فی الوقت مثبت سوچنے کی کوشش میں سرگرداں تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی محمل نے خود کو گھر کے ماحول میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار بہو کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور کاشان کے کمرے سے لے کر اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات تک سب کچھ بخوبی سنبھال رہی تھی۔ کاشان کا رویہ اگرچہ اب بھی سرد اور پتھریلا تھا مگر وہ محمل کے کاموں یا اس کی موجودگی پر کوئی اعتراض اٹھاتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ ایک دن یقیناً وہ قسمت کے لکھے کو قبول کر لے گا، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ ایک دن گھر میں مہمانوں کی آمد ہوئی۔ جب کاشان لاؤنج سے گزر رہا تھا تو اس نے مہمانوں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے سنا۔ دیکھو تو صحیح، بیچارے کاشان کو کیا جھیلنا پڑ رہا ہے۔ شادی والے دن اس کی دلہن بھاگ گئی تھی، مجبوراً عزت کے لیے اس کی بہن کی شادی کرنی پڑی۔ خدا جانے اب یہ والی کس کردار کی ہو۔ ان کی باتیں سنتے ہی کاشان کا ٹھنڈا پڑتا غصہ عود آیا۔ اپنی توہین پھر سے یاد آتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آنکھوں میں دوبارہ وہی حقارت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ کاش دنیا والے سمجھ جائیں کہ ان کے مزے لینے کی عادت متاثرہ شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ وہ غصے میں جلتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں محمل آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ مہمانوں کے پاس جانے کے لیے اس نے ہلکا سا تیار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا
کاشان کو اس حالت میں دیکھ کر محمل کا دل دہل گیا، مگر ہمت کرتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا، گلاس گر کر چکنا چور ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، کاشان نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کیا۔ محمل لڑکھڑا کر اس کے سینے سے لگی، مگر جلد ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فاصلہ قائم کیا۔ کاشان کی سرخ نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں بن سنور کر میری بیوی بن کر لوگوں سے متعارف ہوگی تو لوگ بھول جائیں گے کہ تم کس کی بہن ہو؟ شادی کے دن ہوئی میری تذلیل کچھ نہیں بھولنے والے لوگ، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز میں ایسی کرختگی تھی کہ محمل کانپ اٹھی، جبکہ شدت جذبات سے کاشان کا چہرہ سرخ تھا۔ اچھی بہو بن کر ذمہ داریاں نبھا رہی ہو تو شوق سے نبھاؤ، مگر مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت باندھو۔ تم کچھ بھی کر لو، حقیقت نہیں بدلے گی۔ بہت جلد میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلتا کروں گا، اس لیے مجھ سے اس رشتے کو اپنانے کی توقع رکھنا چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ اسے بکھری ہوئی حالت میں چھوڑ کر طیش میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمل کئی لمحوں تک وہیں ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں، لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ مجبور تھی، فی الوقت اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کاشان کے جانے کے بعد وہ بمشکل خود کو سمیٹ کر مہمانوں کے پاس آئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کاشان کی ماں نے اسے میکے ملنے لے جانے کا کہا۔ مصلحت کے تحت وہ خود اسے میکے چھوڑنے لے گیا۔ ان کی گاڑی کے پیچھے 2 سیکیورٹی گارڈ کی گاڑیاں چل رہی تھیں جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ گاڑی میں پھیلی بوجھل خاموشی بوجھ تھا۔ اپنے میکے پہنچ کر کاشان کے جانے کے بعد محمل نے اپنی ماں کو سارا احوال سنایا۔ ماں، کاشان مجھے، اس کا گلا رند گیا، وہ مجھے طلاق دیں گے، میں وہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ طلاق یافتہ ہو کر اس گھر میں قدم مت رکھنا، تم جیسی بھی ہو اس رشتے کو نبھاؤ، ورنہ میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ اس کی ماں کا لہجہ برف کی مانند سرد اور بے لچک تھا۔ محمل کا دل بند ہو گیا، ہر طرف سے نا امیدی کا گھیراؤ تھا، لگتا تھا جیسے تمام راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ واپسی پر کاشان نے اسے لینے کے لیے خود جانے کی بجائے ڈرائیور بھیج دیا۔ جب وہ واپس کاشان کے گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر کرب اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کے کافی پہر جب محمل گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی تو کاشان بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جس میں کاشان کا چہرہ پر اطمینان اور سکون دکھائی دے رہا تھا۔ محمل دبے پاؤں چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں وہ چھوٹی سی امید جو کچھ دل پہلے تک پنپ رہی تھی اب ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ رشتہ صرف چند دن کا ہے، کاشان اسے کسی بھی پل اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اب کسی بھی قسم کی توقع رکھنا خود کو مزید تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اسے اب اپنے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی ہوگا، وہ کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اب وہ مزید ایک ایسے شخص کے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جو اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہو۔ خود کو تنہا محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ خاموش آنسو تھے جن میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک گہرا دکھ تھا جو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی، مگر وہ تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبھی کمرے کی خاموشی میں کاشان کی آواز گونجی۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ اپنا یہ غم منانا بند کرو اور خاموشی سے سو جاؤ، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں اور آنسو بالکل پسند نہیں ہیں۔ محمل کے بدن میں ایک کپکپی سی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتے وجود کے ساتھ خاموشی سے لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ آپ کو تو میں ویسے ہی پسند نہیں، وہ اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کیا واقعی اسے باقی زندگی ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کے بوجھ کے ساتھ گزارنی تھی؟ کاشان کو 2 دن کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ اس کی غیر موجودگی میں محمل کو گھر میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر اور دباؤ کی قید سے کچھ پلوں کے لیے آزاد تھی۔ شام میں وہ اپنی ساس کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں گئی تھی۔ شام کو جب وہ واپس لوٹی تو شدید تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کپڑے بدلنے سے پہلے بس تھوڑی دیر بیڈ پر لیٹ جائے، مگر تھکن اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسی تیاری اور خوبصورت لباس میں بیڈ پر نیم دراز ہو کر آنکھیں موند گئی اور جلد ہی اسے گہری نیند آ گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ محمل بیڈ کے بیچوں بیچ خود سے بے نیاز سو رہی تھی کہ دفعتاً دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں کاشان داخل ہوا، جس کا کام توقع سے پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا۔ آج مسلسل کی بھاگ دوڑ سے اس کے اعصاب پر بری طرح تھکن طاری تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی نظریں بیڈ پر رک گئیں۔ چہرے پر معصومیت لیے محمل مکمل حسن لیے بیڈ پر سکون سے سو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور وہ اس قدر پرسکون اور حسین لگ رہی تھی کہ کاشان کی نگاہیں اس کے وجود پر ٹھہر گئیں۔ وہ جو تھکن سے چور وجود لیے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس حسین منظر سے اس کی ساری تھکن زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب اس کے اندر ایک عجیب میٹھا سا احساس تھا۔ اس کی نظریں محمل کے ہلکے سے میک اپ کیے چہرے پر ٹھہر گئیں، جہاں وہ بنا کسی خوف کے پرسکون نیند سو رہی تھی۔
کاشان کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی، اس کا وجود سحر زدہ سا ہو گیا، پھر اس کے بے ساختہ اس کی جانب قدم بڑھنے لگے۔ وہ خود کو روک نہ پایا، اس نے جھک کر محمل کے چہرے پر بکھری ہوئی بالوں کی لٹ کو بڑی نزاکت سے انگلیوں کی مدد سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کی نظریں محمل کے چہرے کے نقوش سے ہوتی ہوئی اس کے لبوں پر جا ٹکی، جن پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب جھک چکا تھا، جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ تبھی کاشان کے دل میں ایک خواہش شدت سے ابھری۔ ابھی وہ اپنی اس خواہش کو تکمیل کرتا کہ اسی لمحے محمل کی آنکھ کھل گئی۔ کاشان خود کے اتنا قریب جھکے دیکھ اس کی چیخ نکل گئی، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کاشان نے فوراً ہی اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تاکہ وہ مزید نہ چلائے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ محمل نے کانپتی آواز میں پوچھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کاشان، جو خود اپنی اس حرکت پر ہکا بکا تھا، اپنے چوری پکڑے جانے پر سٹپٹا گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ فوراً اپنے خول میں بند ہوا۔ ہما وقت چھائے، سرد تاثرات کو پھر سے اوڑھ لیا، آنکھوں میں کچھ دیر پہلے دہکتے جذبات کو غصے کے نقاب کے پیچھے چھپایا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے محمل کو اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے پہ جا لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ گرج کر بولا، میں نے کب تمہیں اجازت دی کہ تم میرے بیڈ پر قبضہ کر کے سو؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تمہاری اس کمرے میں کیا حیثیت ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو بخوبی سن سکتے تھے۔ اس نے گھبرا کر اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ محمل کی سانسیں اس کے وجود سے اٹھتی مہک سے معطر ہوئیں۔ کاشان نے اس کے ڈوبتے سے بے نیاز وجود سے نظریں چرائیں۔ محمل کو بھی خود کو اس طرح کھڑے دیکھ کر ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے جلدی سے خود کو ڈھانپا۔ کاشان اپنے اندر کی بدلتی اس کیفیت سے پریشان تھا جو اسے محمل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہوتے ہوئے کافی فاصلہ قائم کر گیا، بے چینی چھپانے کے لیے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ وہ خود سے ہی لڑ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، پھر یہ کشش کیسی؟ اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا اور یہ الجھن اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے یوں بے چین دیکھ کر وہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کاشان بنا کوئی اور جواب دیے تھے، اس کے چہرے پر شدید اضطراب تھا، اس کی سانسیں اب بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہا تھا میں؟ اس کا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ منظر، محمل کی وہ معصومیت اور اس کے لبوں پر لپسٹک کی وہ ہلکی سی تہ، سب اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ دیر تک ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتا رہا، جیسے خود کو اس زہر سے آزاد کرنا چاہتا ہو۔ جب وہ باہر نکلا تو کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ محمل اب بیڈ پر نہیں بلکہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اس کا رخ دیوار کی طرف تھا، لیکن وہ سو نہیں رہی تھی۔ وہ بھی اس منظر کو لے کر حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ چند لمحے پہلے کاشان کا وہ انداز کیا تھا، وہ کیا کرنے والا تھا۔ کاشان نے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار صوفے پر پڑی محمل کے وجود پر ٹک گئیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اسے محمل کی کمر کا خم اور اس کی خاموشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کاشان کی نظروں میں ایک ایسی تپش تھی کہ محمل نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا۔ محمل نے کروٹ بدلی تو اس کی نظریں کاشان سے ٹکرا گئیں۔ کاشان کی نگاہوں میں چھپی وہ عجیب سی کیفیت دیکھ کر محمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کاشان کو فوراً احساس ہوا کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اپنی نظریں پھیر لیں اور سیلنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ کاشان کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو نفرت کا پہاڑ اس نے اپنے دل میں کھڑا کیا تھا وہ اس لمحے میں اتنا ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا۔ وہ لب بھیجے خاموش لیٹا رہا، مگر اس کی آنکھیں بار بار اس صوفے کی طرف پلٹ رہی تھی اور دل اس کی قربت کا شدت سے طلبگار تھا۔ اس کا دل ہمک رہا تھا اس کے لمس کے لیے۔ کاشان، تم کب سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکو؟ شادی کو 1 ماہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد کاشان اس سے دور دور رہتا، بلکہ اس کے سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ یوں ہی اس کے سامنے آتی رہی تو وہ خود کو ہار جائے گا۔ ایک شام محمل نے اپنے اندر مفقود ہوتی ہمت کو جمع کرتے ہوئے کاشان سے کہا، کاشان، کیا آپ مجھے کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ کاشان نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاشان اسے گھر چھوڑنے گیا، جہاں محمل کی ماں کے اصرار پر اسے کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ واپسی پر کاشان کو احساس ہوا کہ گاڑی کی چابی اندر ہی بھول آیا ہے۔ چابی لینے کے لیے وہ واپس آیا تو اس کے قدم اندر آتی آواز سے ہی رک گئے۔ تم کیوں واپس آ گئی ہو محمل؟ ماں کی آواز میں غصہ تھا۔ ماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کاشان مجھے طلاق دینے ہی والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نکالے میں خود آ گئی ہوں۔ محمل کی آواز میں کپکپاہٹ اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ خبردار، ایسا سوچا بھی تو تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ طلاق کا نام بھی لیا تو یاد رکھنا، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔
تمہارا باپ تمہارے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کر مرا کہ میں تم کو پالوں۔ باہر کھڑا کاشان اس کی امی کے رویے سے ٹھٹک گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو ماحول یکدم بدل گیا۔ محمل کی ماں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنا لہجہ بدل لیا۔ آؤ کاشان بیٹا، خیر تو ہے نا؟ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ جی آنٹی، چابی بھول گیا تھا۔ چابی اٹھاتے وقت اس نے ایک گہری نظر محمل پر ڈالی جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور گال پر تھپڑ کے سرخ نشان کے ساتھ ہلکی خراش نمایاں تھی جو شاید انگوٹھی سے لگی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب محمل گھر آئی تھی اور اس کے ہاتھ پر چوٹ تھی۔ تب بھی اس نے یہی کہا تھا کہ وہ گر گئی تھی۔ کاشان کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ محمل، رونے کی کیا بات ہے؟ جب تمہارا دل چاہے آ جایا کرو۔ اب تم آرام کرو، میں تمہاری پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ کاشان کے سامنے اس نے اچھا بنتے ہوئے محمل سے پیار جتایا۔ کاشان ایک افسوس بھری نظر ان پر ڈال کر چلا گیا۔ وہ وہاں سے آ تو گیا تھا مگر اس کی سوچوں کا محور صرف محمل کی ذات تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ڈرائیور کی کال نے کاشان کے سکون کو تہس نہس کر دیا۔ سر، بی بی جی کی والدہ کا کہنا ہے کہ بی بی جی گھر سے نکل چکی ہیں لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ کاشان کے ہاتھ میں پکڑی فائل چھوٹ کر فرش پر گری۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کاشان ملک شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا ہوا پاگلوں کی طرح ہر طرف محمل کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے صرف اس دشمن کی وہ دھمکی یاد آ رہی تھی کہ تمہاری بیگم تو بے حد حسین ہے۔ آخر کار ایک مصروف سڑک پر اس نے محمل کو بس اسٹینڈ پر ایک گوشے میں تنہا کھڑے دیکھا۔ کاشان نے گاڑی کو بریک کے ساتھ ایک جھٹکے سے روکا۔ کاشان تیزی سے گاڑی سے اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محمل کے پاس پہنچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گارڈز اور گاڑی کے بغیر یوں اکیلے گھر سے نکلنے کی؟ کاشان ملک نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا اور کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے دھاڑا۔ محمل بے یقینی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے نکاح میں آئے اسے ایک ماہ ہو چکا تھا۔ وہی شخص جس نے نکاح کے پہلے ہی دن اسے دھتکارا تھا اور بہت جلد اسے طلاق دینے والا تھا۔ آج وہی شخص اس پر حق جتا رہا تھا جو ایک ماہ سے اس سے بھاگ رہا تھا۔ پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔ اس کی سخت گرفت پر وہ خوف سے کانپی۔ کاشان نے بنا سنے اسے زبردستی گاڑی کے اندر دھکیلا۔ پلیز چھوڑیں۔ اس کی مزاحمت سے اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون ابھرا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسز کاشان، مرتے دم تک تم کاشان ملک کی جنونی قید میں رہو گی۔ گاڑی کا دروازہ زوردار آواز میں بند کرتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے تیزی سے گھر کی طرف موڑ گیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت سے اپنے خشک ہوتے لب تر کیے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں لا کر باز پرس کرنے لگا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ کہاں گئی تھی تم بنا میری اجازت کے؟ کاشان اس کی طرف لپکا اور اس کے بازوؤں کو سختی سے تھام لیا۔ محمل خوف سے کانپ اٹھی۔ پلیز میں تو بس… میں نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ کاشان کی آواز وحشت سے پھٹ گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ تمہیں احساس ہے تم نے میری جان نکال دی تھی؟ محمل بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے نے کاشان کے غصے کی آگ کو جیسے لمحوں میں ہی ٹھنڈا کر دیا۔ کاشان نے گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے لہجے میں نرمی سموتے ہوئے بولا، کہاں اور کیوں گئی تھی تم؟ محمل سسکیاں لیتے ہوئے بمشکل بولی، کیونکہ آپ مجھے چھوڑنے والے تھے۔ ماں بھی کہتی ہیں کہ اس گھر کے دروازے میرے لیے بند ہیں۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ نکالیں میں اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ لوں۔ کاشان کی نظریں اس کے ہاتھ پر جا کر رک گئیں۔ وہاں پرانے زخم کا ایک ہلکا سا نشان تھا جو اب مندمل ہو چکا تھا مگر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کاشان کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکا۔ اس نے محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ کاشان نے دھیمی مگر مضبوط لہجے میں کہا گیا۔ کیا؟ محمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم یہیں اس گھر میں اور میرے پاس رہو گی؟ مگر کیوں؟ آپ تو مجھے چھوڑنے والے تھے۔ محمل کی آنکھوں میں حیرت بھرا تاثر تھا۔ اب نہیں چھوڑنا، کاشان نے مختصر جواب دیا۔ اگلے لمحے کاشان نے بڑی نزاکت سے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ وہ دونوں اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کاشان نے جھک کر اس کے ہاتھ کے اس پرانے زخم پر اپنے لب رکھ دیے۔ محمل سحرزدہ ہو کر ساکت ہو گئی۔ اس کے بعد کاشان نے اس کے چہرے پر موجود خراش کے اس نشان پر اپنے لب رکھے۔ انداز مرہم لگانے جیسا تھا۔ اس کی ماں کے دیے گئے زخموں پر اپنی محبت سے سکون پہنچا رہا تھا۔ قربت کا یہ لمحہ ان کے درمیان جیسے تھم سا گیا۔ وہ مزید بہکتا کہ محمل نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکیلا۔ کاشان ملک جو محمل سے نفرت کرتا تھا، کیا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے؟ اور اب وہ اس پہ اپنا حق کیوں جتا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو اس کو طلاق دینے والا تھا نا۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو ناول پڑھنا پڑے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ڈرتی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حیا کی تمازت سے سرخ چہرہ لیے بولی۔ انداز خفگی بھرا تھا۔ کاشان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو شدت بھرے جذبات کی عکاس تھی۔ یہ ہمدردی نہیں، محبت ہے۔ محبت؟ محمل یہ سن کر دم بخود رہ گئی۔ وہ اس اعتراف کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔
تبھی کاشان نے اس کمر سے تھام کر اپنے قریب کیے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے الگ ہی دنیا کے باسی لگ رہے تھے۔ کاشان اب اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ان کے درمیانی قربت کے لمحے مزید طویل ہوتے تھے کہ ایک فون کال نے ان کی محویت توڑی۔ وہ محمل کا گال سہلاتے ہوئے فون سن رہا تھا کہ مقابل کی بات پر اس کے جبڑوں کی رگیں تنگ گئی۔ میں جلد آتا ہوں۔ کاشان اس کی پیشانی اپنے لمس سے مہکاتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ کاشان بیڈ پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پر سفید پٹی اور پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ قبل لگی اس گولی کا زخم جو اس کی زندگی اور محمل کے احساسات دونوں کو بدل گیا تھا۔ تبھی محمل ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے اس کے پاس آئی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ دھیمی آواز میں پوچھا۔ آنکھیں اور لہجہ دونوں بے ساختہ بھیگ گئے تھے۔ کاشان نے اسے دیکھا، لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تم آ گئی ہو تو اب بہتر ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سمیت مسکرا دی، پھر اس کے خاموشی سے کاشان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ کھانا کھلانے کے بعد جب وہ ٹرے اٹھا کر جانے لگی تو کاشان کی آواز اسے وہیں روک گئی۔ ادھر آؤ یار۔ محمل رکی اور واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کاشان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ محمل کا سر کاشان کے کندھے پر ٹک گیا اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کاشان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھے، پھر گال پر شدت بھرا بوسہ لیا۔ محمل شرم سے سرخ ہوتے ہوئے بولی، آپ کو اس حالت میں بھی چین نہیں؟ جب دیکھیں آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری غربت میں ہی سکون ملتا ہے، ورنہ تو درد سے برا حال ہے۔ اچھا؟ محمل نے شرارت سے ابرو اچکائے اور لہجے میں مصنوعی غصہ لیے بولی، تبھی آپ مجھے میڈیسن دیتے وقت اتنا تنگ کرتے ہیں؟ وہ تو تم فضول میں دیتی ہو، جبکہ میری اصل میڈیسن تو تم ہو۔ کاشان اپنی آنکھوں میں شرارت سموئے ہوئے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر محمل کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے شرماتے ہوئے کاشان کے کندھے پر ایک ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ آپ؟ کاشان کرا اٹھا اور اس نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ محمل کا رنگ فک ہوا، وہ گھبرا کر اس کے قریب ہوئی۔ اللہ، سوری، مجھے کیا پتا تھا کہ زیادہ لگے گی؟ دکھ رہا ہے؟ ہاں نا بہت، وہ مصنوعی درد بھرا تاثر سجاتے ہوئے بولا۔ اس کے برعکس آنکھوں میں شرارت تھی۔ جس جگہ پر تھپڑ لگا تھا محمل نے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس ادا پر کاشان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ ایک لمحے بعد وہ پھر سے بولا، مجھے یہاں بھی درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلی سے گال کی جانب اشارہ کیا۔ محمل نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ دیے، مگر کاشان کا درد تو بڑھتا جا رہا تھا۔ محمل سمجھ گئی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر آہستہ سے جھک کر کاشان کے اسی گال پر جہاں اپنے لب رکھے تھے اسی پر دانت گاڑے اور جلدی سے دور ہوئی۔ اب بہتر ہے؟ محمل نے بھی شرارت سے پوچھا۔ کاشان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سرگوشی کی۔ بہت بہتر، کاش مجھے سارا دن ایسے ہی درد ہوتا رہے اور تم میرے پاس ہی رہو۔ محمل نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور کمرے کی فضا میں ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جس میں صرف ان کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسی خاموشی میں کاشان کی دبی ہوئی آواز ابھری، تمہیں عجیب نہیں لگتا محمل، میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا، تمہیں کتنی تکلیفیں دیں، اور اس سب کے باوجود تم نے مجھے جتائے بنا مجھے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ محمل نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور کاشان کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ عجیب نہیں لگتا۔ کاشان کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ غلطی میری تھی اور نہ ہی آپ کی۔ آپ برے انسان نہیں ہیں، بس آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اور تکلیف میں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کسی کو دکھ دے رہا ہے۔ کاشان اس سادگی معصومیت پر ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی غلطیوں کا اعتراف اس کے لفظوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ اس نے جھک کر پیار سے محمل کے گال پر ایک بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ان کے تمام تلخیوں کا کفارہ تھا۔ اس ایک لمحے میں ان کے درمیان کی دیواریں گر گئیں۔ کاشان اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس نے محمل کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا۔ تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر جا رہے ہیں۔ صبح ناشتے کے دوران اس نے مبہم سا اشارہ دیا۔ سب سے کاشان اسے شہر کے سب سے مہنگے اور نفیس بوتیک لے گیا۔ وہاں اس نے محمل کے لیے اپنی پسند کے لباس منتخب کیے۔ ایک خاص گہرا سرخ اور سنہری کام والا جوڑا اٹھاتے ہوئے کاشان کی نظریں محمل کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس نے اسے پیک کرایا۔ سارا دن وہ دونوں ساتھ رہے، شاپنگ، کیفے میں کافی اور بے ساختہ ہنسی مذاق۔ محمل کے لیے یہ ایک خواب جیسا تھا۔ کاشان کی محبت پا کر وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ شام ڈھلے، کاشان اسے شہر سے دور اپنی پرسکون فارم ہاؤس لے گیا۔ فارم ہاؤس کا ماحول پرسکون اور دلکش تھا۔ کاشان نے محمل کو ایک بیوٹی پارلر کے حوالے کیا جہاں اسے خصوصی طور پر تیار کیا گیا۔ محمل ناسمجھی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ملازمہ اسے ایک کمرے میں لائی۔ فارم ہاؤس کا یہ کمرہ خاص طور پر سجایا گیا تھا، تازہ گلاب کی مہک، مدھم روشنی اور سفید پردے۔ جب ملازمہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلی تو محمل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ سرخ گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے وہی پرانی رات یاد آ رہی تھی، مگر آج کا احساس مختلف تھا۔ دروازہ کھلا اور کاشان کے قدموں کی آہٹ کمرے میں گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں اپنی دھڑکنیں سن سکتے تھے۔
کاشان نے بڑی نزاکت اور محبت لیے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ جیسے ہی گھونگھٹ ہٹا، کاشان اس کے حسن پر ایک لمحے کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ محمل نے شرم کے مارے آنکھیں جھکا لی۔ کاشان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ آج تم واقعی مجھے بہکانے کا سامان کیے بیٹھی ہو۔ اس کی معنی خیزی انداز پر محمل سرخ ہوئی۔ کاشان نے محمل کے گالوں پر موجود سرخی کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ محمل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کاشان کی گرفت میں آتے ہی محمل کو ایسا محسوس ہوا جیسے وقت کی رفتار تھم گئی ہو۔ کاشان کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی، جیسے وہ کسی قیمتی اثاثے کو سنبھال رہا ہو۔ کمرے میں پھیلی ہوئی تازہ گلابوں کی مہک اور مدھم روشنی نے کمرے کی فضا کو فسوں خیزی میں بدل دیا۔ کاشان کی سانسوں کی تپش محمل کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی نظریں محمل کی جھکی ہوئی پلکوں پر مرکوز تھیں۔ وہ مجھے سونا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کو دیکھ کر وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ آج کی رات صرف میری ہے، مجھ سے دوری کے کسی بھی خیال کی گنجائش نہیں ہے۔ کاشان نے دھیمی اور بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ محمل نے شرم کے مارے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا، جس پر کاشان کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں۔ اس نے اپنی انگلی کے پور سے محمل کے رخسار کو آہستہ سے سہلایا۔ وہ شرم سے خود میں سمٹی۔ اس کی یہ شرم و حیا اسے مزید دیوانہ کر رہی تھی۔ کاشان نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ ہاتھ کی مدد سے اٹھایا۔ محمل نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کاشان کی گہری محبت کی آنچ لیے نظروں میں جھانکا۔ کاشان نے مسکرا کر اس کے بالوں میں لگی موتیوں کی پن کو آہستہ سے کھول دیا، جس کے اس کے سیاہ ریشمی بال شانوں پر بکھر گئے۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت موڑ ہو جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کاشان کی آواز میں موجود محبت بھری نرمی نے محمل کے دل کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ محمل کا سر کاشان کے کندھے پر ٹک گیا اور اس کی دھڑکنیں کاشان کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگی۔ اس خاموشی میں جو ان دونوں کے درمیان تھی، الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ان کی نئی زندگی کی پہلی اصل رات تھی، جہاں نفرت کا کوئی وجود نہیں تھا، بس ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک دوسرے کے لیے بڑھتی ہوئی چاہت تھی۔ آج کے بعد تو میری قید میں نہیں، میری محبت کے حصار میں رہو گی۔ کاشان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ محمل نے اس کی جانب دیکھ کر محمل نے جب اپنی پلکیں گرائیں تو کاشان نے اس کی خاموشی میں ایک مکمل خود سپردگی کا پیغام پڑھ لیا۔ وہ اب اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، جس کے تمام صفحات اس نے کاشان کے نام کر دیے تھے۔ کاشان نے اسے اپنی قربت میں سمیٹا تو محمل نے بھی اپنے ہاتھ اس کے گرد حائل کر لیے۔ یہ اس کے خود کو مکمل طور پر کاشان کے حوالے کر دینے کا عملی ثبوت تھا۔ یوں اس کی اجازت پر کاشان سارے فاصلے سمیٹ گیا۔ 6 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ کاشان اور محمل کی زندگی میں اب ایک نئی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ محمل اب ماں بننے والی تھی اور اس کے موڈ سوئنگز کاشان کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ پل میں تولا پل میں ماشا والی حالت ہوتی تھی اس کی۔ ایک رات کمرے میں بیٹھے بیٹھے محمل اچانک رو پڑی۔ کاشان جو فائل میں مگن تھا فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کاشان کی آنکھوں میں گہری تشویش ابھری۔ محمل، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کاشان نے پریشانی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ محمل نے سسکیاں بھرتے ہوئے اسے دور دھکیلا۔ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میں کتنی موٹی ہو گئی ہوں، اب میں بالکل اچھی نہیں لگتی، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاشان نے چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اس نے اسے اپنے نرم حصار میں لیتے ہوئے پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا۔ میری وجہ سے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ اور یہ تو ہماری محبت کی نشانی ہے جو تمہارے اندر پل رہی ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اس نے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ محمل رونے کے بعد اب تھوڑا پرسکون تھی۔ ابھی کچھ وقت گزرا کہ محمل کی آواز نے پھر سے کمرے میں پھیلی خاموشی کو توڑا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کاشان مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ محمل نے نخرے سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ابھی تو کہہ رہی تھی بھوک لگی ہے اور اب کہہ رہی ہو کچھ نہیں کھانا، تو پھر کیا چاہیے؟ کاشان نے لہجے میں حیرت سموئے استفسار کیا۔ محمل نے ضد بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے گھر کے اندر گھٹن ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے ابھی اسی وقت۔ کاشان نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس سے بحث کرنا بے سود ہے۔ وہ فوراً اسے چادر اڑا کر اسے گاڑی میں بٹھا کر نکل گیا۔ شہر کی سڑکوں پر رات کا پرسکون ماحول تھا، مگر کاشان کی ساری توجہ صرف محمل پر تھی۔ وہ اسے شہر کے ایک مہنگے ریستوران کھانا کھانے کے بعد محمل کا چہرہ کھل اٹھا۔ کاشان اسے ساحل سمندر پر لے آیا۔ اس کا ہاتھ تھامے ننگے پاؤں چہل قدمی کرنے لگے۔ اب طبیعت بہتر ہے؟ کاشان نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھا۔ محمل نے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ بہت بہتر۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ کاشان نے اس کے پرتجسس انداز کو گہری نظر سے دیکھا۔ بچے کے آنے کے بعد بھی آپ مجھ سے اسی طرح محبت کریں گے یا پھر اس سے؟
کاشان نے اسے تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ محبت تو اس سے ہوگی ہی، لیکن تم میری پہلی اور آخری محبت ہو محمل۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ کاشان آفس سے گھر لوٹا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ محمل کی ڈیلیوری کے دن بہت قریب تھے اور کاشان اس کے لیے حد سے زیادہ فکر مند رہتا تھا۔ آج جب آیا تو لاؤنج میں محمل صوفے پر نیم دراز دیکھ کر اس کی جانب چلا آیا۔ اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا۔ محمل، تم نے کچھ کھایا؟ کاشان نے اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، محمل نے بے دلی سے سر ہلایا۔ آج میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، بس طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ کاشان نے فوراً سنجیدہ ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو میری جان، یہ لاپرواہی نہیں چلے گی، تمہاری اور بچے کی صحت سب سے اہم ہے۔ اس نے فوراً ملازمہ کو آواز دی اور اسے محمل کی پسند کا تازہ اور متوازن کھانا لانے کا حکم دیا۔ کاشان خود اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے کھلا رہا تھا کہ اچانک محمل کے چہرے پر تکلیف کی لہر دوڑی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور وہ کرا اٹھی۔ کاشان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ محمل، کاشان کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ شان، درد ہو رہا ہے۔ محمل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کاشان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کا راستہ آج اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ بار بار محمل کو تسلی دے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم پہنچ رہے ہیں، ہمت رکھو۔ ہسپتال پہنچتے ہی نرسوں اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے محمل کو فوراً لیبر روم میں منتقل کر دیا۔ کاشان باہر راہداری میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کی خوفزدہ نگاہیں مسلسل بند دروازے پر جمی تھیں۔ بیٹا، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ موم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک ہلکی سی چیخ ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کاشان کے گلے آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ آنکھ سے بے اختیار ایک گرم آنسو گرا اور اس کے گال پر ٹھہر گیا، جبکہ لب مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر اچانک کمرے سے ایک ننھی سی رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز کاشان کے دل میں اتر گئی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی۔ کاشان ان کی جانب لپکا۔ مبارک ہو کاشان صاحب، آپ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ کاشان کے وجود میں جیسی نئی روح پھونک دی گئی۔ وہ کچھ سیکنڈ تو ساکت کھڑا رہا۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ لہجہ پر مسرت تھا۔ جی، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ محمل بیڈ پر نڈھال مگر مسکرا رہی تھی۔ کاشان نے اس کا ہاتھ تھام کر عقیدت بھرے انداز میں آنکھوں سے لگایا، پھر اس کی پیشانی کو چوما اور پھر اس ننھے سے وجود کو اٹھایا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ تھا۔ میری بیٹی، اس کی آواز رند گئی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو کاشان نے محمل کو بہت پیار سے سہارا دے کر بیڈ تک پہنچایا۔ گھر خوشیوں بھری فضا سے مہک رہا تھا۔ انایا بیٹی کے آنے سے ان کی چھوٹی سی دنیا مکمل ہو چکی تھی۔ کاشان نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے محمل کے پہلو میں لٹا دیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کاشان کو محسوس ہوا کہ آج اسے اپنے زندگی کا سب سے بڑا اور حسین ترین تحفہ مل گیا ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈر لسنرز، آپ کو کیسی لگ رہی کاشان اور محمل کی کیمسٹری؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور آپ کا جو فیوریٹ سین ہے وہ بھی ہمیں ضرور بتایا کریں۔ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے سینز اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ریڈرز کی چوائس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔